به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد کئی دن سے یہ بیان چل رہا تھا کہ اللہ کا ذکر کرنے والے کچھ چیزیں ان کے لیے ضروری ہیں۔ اللہ کے ذکر کی دل میں طلب پیدا ہونے کے لیے جو بنیادی شرط ہے وہ یہ ہے کہ آدمی اپنی روزی کو حلال کرے۔ اگر پیٹ میں حرام جاتا ہے تو اس سے اللہ کے ذکر کی توفیق نہیں ہوگی، اور اگر ہوگی تو قبول نہیں ہوگی۔ دوسری چیز گناہوں سے پرہیز۔ گناہ کا مطلب ہے ایسا کام جس سے اللہ ناراض ہو، جس کو معصیت کہا جاتا ہے۔ اگر آدمی گناہ کا کام کرتا ہے اور اللہ ناراض ہے تو وہ اس بندے کو ذکر کی توفیق ہی نہیں دے گا، اور اگر یہ کر بھی لے تو اللہ کے یہاں یہ ذکر قبول نہیں ہوگا۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک چیز صوفیہ لکھتے ہیں کہ ذکر کرنے والے کے لیے توبہ ضروری ہے۔ میں نے یہ بات کل کہی تھی کہ گناہ نہ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ بالکل گناہوں سے پاک ہو۔ یہ تو انبیاء کی صفت ہے کہ وہ گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں۔ نبی کے علاوہ کوئی کتنا ہی بڑے سے بڑا شیخ طریقت ہو، عالم ہو، کوئی گناہوں سے پاک ہو، ایسا نہیں ہے۔ لیکن ہم میں اور متقی لوگوں میں فرق یہ ہے کہ ہم گناہ کرتے ہیں اور ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا۔ ہم گناہ پر گناہ کرتے رہتے ہیں، جیسے ناک پر مکھی بیٹھ گئی اڑا دیا۔ لیکن اللہ کا نیک بندہ، متقی، اللہ سے ڈرنے والا اگر غلطی سے گناہ ہو جاتا ہے اس سے، تو وہ اللہ سے گڑ گڑاتا ہے، روتا ہے، معافی مانگتا ہے، وعدہ کرتا ہے کہ اے اللہ معاف کر دے، اب نہیں کروں گا۔ یہ ہے توبہ۔ یہی فرق ہے ہمارے اندر اور متقی کے اندر۔ متقی اس کو کہتے ہیں جن کے لیے جنت بنائی گئی ہے، اعدت للمتقین۔ جنت متقیوں کے لیے بنائی گئی ہے، یعنی ان لوگوں کے لیے کہ جو گناہ سے پرہیز کرتے ہیں، ڈرتے ہیں، اللہ کی
خشیت اور خوف ان کے دل میں ہے، گناہ نہیں کرتے، لیکن اگر غلطی سے کبھی گناہ ہو جاتا ہے تو اللہ کے سامنے رو رو کر معافی مانگتے ہیں اور توبہ کرتے ہیں۔ توبہ کا مطلب ہے وعدہ کرتے ہیں کہ اے اللہ اب نہیں کروں گا، معاف کر دے۔ یہ ہم میں اور ان میں فرق ہے۔ اللہ کا ذکر کرنے والا آدمی، اس کے دل میں اللہ کی محبت، اللہ کی خشیت، اللہ کا خوف پیدا ہو کہ جس سے وہ اللہ کو ناراض کرنے والے کام یعنی معصیت یعنی گناہ نہ کرے اللہ کے ڈر سے۔ لیکن اگر کبھی بتقاضائے بشریت اس سے کوئی گناہ ہو جائے تو یہ نہیں کہ گناہ ہو گیا، بلکہ روتا ہے، اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے، معافی مانگتا ہے اور اپنے گناہ کو معاف کراتا ہے۔ یہ مطلب ہے توبہ کا، استغفار، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہنا، اور توبہ، اے اللہ جو گناہ ہو گئے ہیں معاف کر، اب نہیں کروں گا۔ مومن کا یہ ارادہ، اللہ سے یہ عہد و پیمان کہ اے پروردگار میں آدمی ہوں، سر سے پیر تک قصوروار ہوں، ناپاک ہوں، ناپاک خطرے سے بنا ہوا ہوں، ارادے کے باوجود مجھ سے گناہ ہوتے ہیں، آپ ارحم الراحمین ہیں، اکرم الاکرمین ہیں، آپ معاف کریں گے تو معاف ہوگا، کوئی اور معاف کرنے والا نہیں۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ اب نہیں کروں گا، معاف کر دیجئے۔ یہ ہے توبہ۔ تو اس کے ساتھ ساتھ کہ گناہ نہ کر، جو گناہ ہو گئے استغفار کر، معافی مانگ، اور جو ہو چکے ہیں توبہ کر کہ اے اللہ گناہ ہو چکے ہیں، اب گناہ نہیں کروں گا۔ یہ چیزیں سالک کے لیے، ذکر کرنے والے کے لیے، ارے تم پاگل ہو، یہ جو لیے کھڑا ہے، اٹھ کھڑا ہو، یہاں سے کھڑا ہو جائے یہاں سے، نہیں میں کسی سے کہوں گا کہ جا کے اٹھا اس کو، نہیں اٹھتا۔ یہ پیچھے جو بیٹھا وہ اٹھا اسے، اٹھ کھڑا ہو، اس کو وہ جو کالی ٹوپی والا ہے اٹھا اس کو نکالو یہاں سے باہر۔ بے غیرت کہیں کہ بے حیا، ڈوب مرو کہیں جا کر کے۔ یہ لوگ ہیں یہاں آ کر کے بیٹھ جاتے ہیں یہاں۔ یہ جو چیزیں میں نے بتائی تھیں صوفیہ لکھتے ہیں کہ اللہ کا ذکر کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی زندگی کو اس طرح گزارے، اگر گناہ کے کام ہوتے رہیں گے اور اللہ کا ذکر بھی کرتا رہے گا، توبہ اور استغفار بھی نہیں کرے گا، تو گناہ تو نام ہے اس کا جو اللہ کو ناراض کرے،
اور اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے اپنے اللہ کو راضی رکھنے کے لیے، راضی کرنے کے لیے۔ یہ دونوں چیزیں کیسے جمع ہوں گی؟ اگر توبہ نہیں کرتا ہے، اللہ سے گناہوں کو معاف نہیں کراتا ہے، تو اس کے ذکر میں یا تو برکت نہیں ہوگی یا خدا کی طرف سے ذکر کی توفیق ہی نہیں ہوگی۔ یہ جو آدمی کہتا ہے کہ دل نہیں لگتا، کہتا ہے کہ پابندی نہیں ہوتی، نیند آتی ہے، تاکہ یہ شیطان کا وسوسہ ہے آدمی کے دل میں۔ اگر اللہ سے محبت ہے تو اپنے محبوب کی یاد میں دل کیسے نہیں لگے گا؟ اس کا مطلب ہے کہ محبت نہیں ہے۔ ذکر اللہ تو کیا جاتا ہے محبت پیدا کرنے کے لیے۔ شیطان نہیں چاہتا کہ اللہ سے محبت ہو بندے کو، اس لیے وہ اس کو اس راستے پر لگنے نہیں دیتا۔ توڑ اس کی یہی ہے کہ وہ لگنے نہیں دیتا، اور ذکر کرنے والا اپنے آپ کو لگا دے، کھپا دے، شیطان کو مایوس کر دے، وہی آدمی کامیاب ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ رمضان میں ذکر کیا اور اس کے بعد اپنی دنیا کے جھمیلوں میں پھنس گئے، ذکر چھوٹ گیا، کبھی کیا کبھی نہیں کیا۔ اس کا مطلب ہے کہ شیطان جو چاہتا تھا اور اس نے جو قرآن میں ہے وعدہ کیا تھا بہت تاکید کے ساتھ، لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمِ، لام تاکید، نون تا، ضرور بالضرور میں تیرا جو سیدھا راستہ جنت تک پہنچانے والا ہے، میں بیچ میں بیٹھ جاؤں گا، اسے جنت تک جانے نہیں دوں گا۔ یہ وعدہ شیطان نے کیا تھا، قرآن کے اندر ہے۔ اس کو پار کر کے جنت تک پہنچنا، شیطان کو خائب و خاسر، ناکام و نامراد بنا دینا، یہی وہ چیز ہے جس کے لیے آدمی ذاکر ذکر اللہ کا کرتا ہے، کہ شیطان سے محبت اور تعلق میرا ٹوٹ جائے، اور میرا تعلق اور میرا محبت اپنے اللہ سے ہو جائے، میرے دل کے اندر اس کی ایسی محبت ہو جائے کہ میں کوئی بھی کام اپنے محبوب کی مرضی کے خلاف نہ کروں۔ یہ جبھی ہوگا جب اللہ کی محبت دل کے اندر پیدا ہوگی۔ ذکر کرنے والا ذکر کرتا ہے، کسی شیخ سے مرید ہوتا ہے، اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ مرید ہو گئے مسئلہ ختم، نہیں، مرید ہونے کا مطلب، ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میرا تعلق شیطان سے ٹوٹ کر، دنیا سے کٹ کر صرف اور صرف اللہ سے ہو جائے، اس کی محبت دل کے اندر ہو جائے۔ یہی مطلب ہے جو قرآن میں جگہ جگہ کہا جاتا ہے کہ تقوی کو اختیار کرو، اللہ کا ذکر کرو، بہت زیادہ کرو،
ہر وقت شیطان تمہارے پیچھے ہر وقت لگا ہوا ہے کہ تمہیں راستے سے بھٹکا دے. تم ہر وقت اللہ کا ذکر کرو، اللہ کو یاد رکھو. تم اگر 24 گھنٹے اللہ کو یاد رکھو گے تو 24 گھنٹے تم شیطان سے محفوظ رہو گے، اس لیے کہ جہاں اللہ کا ذکر ہے وہاں شیطان کی دال نہیں ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ 24 گھنٹے آدمی ہاتھ میں تسبیح لیے ہوئے اللہ اللہ کرتا رہے، نہ کمائے نہ کھائے نہ کاروبار کرے نہ بچوں کی پرورش کرے. یہ مطلب نہیں ہے. میں نے کہا تھا کہ ذکر کا مطلب ہے اللہ کی یاد. ہر وقت اللہ کو یاد رکھے. پیسے لے رہا ہے یاد رکھے کہ اس میں حرام تو نہیں ہے. پیسے دے رہا ہے تو یاد رکھے اللہ کو کہ اللہ کی رضا ہے یا دکھاوا ہے. کاروبار کر رہا ہے تو یاد رکھے کہ اللہ نے جن ماں باپ کا، بھائی بہنوں کا، عزیزوں کا، رشتہ داروں کا، آل اولاد کا حق میرے اوپر رکھا ہے، میں ان کے حق کی ادائیگی یعنی اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں یا دنیا کا کوئی اور مقصد ہے. اللہ کے ذکر سے اللہ کا تعلق اتنا مضبوط ہو جائے کہ کوئی کام بھی کرتا ہے صرف اپنے اللہ کی محبوب کی رضا کے لیے کرتا ہے. یہ ہے مطلب. یہ مطلب نہیں ہے کہ ہاتھ میں تسبیح لو اور مسجد میں بیٹھ جاؤ سارے کاروبار کو آگ لگا دو. نہیں، کاروبار کرتے ہوئے بھی اللہ کو یاد رکھو. حرام کو اس میں گھسنے نہ دو. دیتے ہوئے ہمیشہ اللہ کو یاد رکھو. اس میں ریا، دکھاوا اگر ہے تو وہ اللہ کے لیے نہیں. کما رہا ہے تاکہ بہت بڑا دھن والا بن جاؤں، مالدار بن جاؤں، یا کما رہا ہے تاکہ جن کا حق ہے ان کے حق کو ادا کر سکوں، میں اپنی اولاد کی تربیت کر سکوں. اگر میں ان کے اوپر خرچ نہیں کروں گا، اولاد دوسروں سے مانگنے پر لگ گئی، زندگی برباد ہو جائے گی. ان کا حق ادا کرنے جو حق اللہ نے میرے اوپر رکھا ہے، یہ ہے اللہ کو یاد رکھنا. اللہ کے یاد کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ساری دنیا سے الگ تھلگ ہو کر کے جنگل میں جا کر کے اور وہاں سب کے حقوق کو چھوڑ کر کے ایک طرف لگ جائے. یہ نہیں ہے. کل قیامت کے دن جن کے حقوق تھے ماں باپ کے، بیوی کے، بچوں کے، پوچھا جائے گا کیا حق ادا کیا ہے ان کا. یہ مطلب ہے اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. ذکر کرو، اللہ کو یاد کرو، بہت یاد کرو. یہ اللہ کو یاد کرنا پہلے ضرورت پڑتی ہے کہ آدمی زبان سے اتنا اللہ 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 کرے، اتنا کرے، اتنا کرے کہ کرتے کرتے اللہ اس کے دل میں سما جائے. تسبیح کرتے کرتے دل میں سما جائے. لا الہ الا اللہ کرتے کرتے، اللہ اللہ کرتے کرتے اللہ اس کے دل میں سما جائے.
اللہ کی اتنی محبت پیدا ہو جائے کہ ساری دنیا کے تعلق اور محبت پر بھاری ہو جائے. یہ اللہ کے ذکر سے پیدا ہوتی ہے. ہم نے حضرت رحمت اللہ علیہ کو دیکھا کہ کبھی کبھی میری والدہ کہتی تھی کہ یہ ضرورت ہے، یہ ضرورت ہے. آپ کو تو ایسا لگتا ہے جیسے کسی سے کوئی تعلق ہی نہیں. تو بڑی خوشی کے ساتھ فرمایا ہاں ہمیں صرف اللہ سے محبت ہے، کسی سے محبت نہیں. اہل اللہ ذکر کرتے کرتے ان کے دل میں اللہ کی ذات سما جاتی ہے. یہی مقصد ہے ذکر کا. یہی وہ بات ہے جو میں کہہ رہا تھا. یہ بھی ایک استغفار اور توبہ، ذکر کی کثرت اور اللہ کی محبت پیدا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی گناہوں سے بچے. اور اگر گناہ بتقاضائے بشریت ہو، آدمی ہے، آدمی سے گناہ ہوتا ہے. کوئی نبی تو نہیں ہے، رسول تو نہیں ہے کہ گناہوں سے معصوم ہو. اگر ہو جائے تو پھر توبہ کرے، برابر توبہ کرتا رہے، اللہ سے گناہوں سے استغفار کرتا رہے، اور پھر بھی اگر گناہ ہو جائے تو وعدہ کرے کہ اے اللہ اب نہیں کروں گا، معاف کر دے. یہی وہ چیز ہے جس کو توبہ اور استغفار کہا جاتا. یہ نہیں کہ بس تسبیح پڑھ رہا ہے، مطلب کیا ہے اور کیا بات کرنی ہے اس کی فکر نہیں. تو یہ توبہ اور استغفار صوفیہ کہتے ہیں یہ تو ایسا استغفار ہے جو خود چاہتا ہے کہ اس سے بھی استغفار کرے آدمی. یہ تو دکھلاوے کی چیز ہے، زبان کی چیز ہے، دل پر اس کا کوئی اثر نہیں ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز ہے جس کی تاکید کی جاتی ہے، اکل حلال، گناہ نہ کرنا، لیکن گناہ ہو تو استغفار اور توبہ کرنا. اس کے ساتھ ساتھ صوفیہ یہ بھی کہتے ہیں کہ خدمت خلق کرنا، اللہ کے بندوں کی خدمت کرنا، ان کی دنیا کی ضرورتوں کو پورا کرنا، یہ تو ہے. لیکن خدمت خلق کا صرف یہی مطلب نہیں ہے. بہت بڑا مطلب یہ ہے کہ مخلوق کی کہ دنیا کے تعلق سے ہٹا کر کے ان کو آخرت سے متعلق کرنا. یہ بھی خدمت خلق ہے. صحیح ہے، پریشان حال کی پریشانی میں مدد کرنا جتنی طاقت ہے خدمت ہے. لیکن ایک بے راہ رو آدمی کو راہ پر لگانا، گناہ کرنے والے کو متنبہ کرنا، اپنی عاقبت خراب کرنے والے کی خدمت یہ ہے کہ اس کے انجام کو بہتر بنانا. یہ بہت بڑی خدمت ہے. انبیاء اور رسول دنیا میں اس خدمت کے لیے بھیجے گئے. لوگوں نے ان کو جھٹلایا، ان کو مارا، یہی نہیں قتل کر دیا. قصور کیا تھا؟ صرف ایک قصور تھا
یہ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ تم جو کر رہے ہو غلط ہے، بت پرستی نہ کرو، اللہ کی پرستی کرو۔ اگر وہ یہ چھوڑ دیتے کوئی بات بھی نہیں تھی۔ اور ان کا کام یہ تھا کہ یہ دنیا میں رسول بنا کر بھیجے ہی گئے تھے، اس لیے کہ ان کی آخرت کے راستے پر انہیں لگاؤ، صراط مستقیم پر۔ جو کر رہے ہیں بت پرستی، اس سے روکو۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ جو حکم دیتا ہے رسول اللہ کو، رسول اللہ وہ بات نہ کرے، یہ نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے قتل کیا، وہ قتل ہو گئے، مگر باز نہیں آئے۔ اللہ کے نبی مکے میں تھے، ایک بات چھوڑ دیتے آپ، لا الہ الا اللہ۔ کوئی اختلاف مکے والوں سے نہیں تھا۔ یہ بھی خدمت خلق ہے، لیکن انبیاء کا طریقہ کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین۔ اے محمد، ایسا لگتا ہے کہ تم تو اپنے جان کو کھو ڈالو گے کہ یہ ایمان کیوں نہیں لاتے۔ باوجود کہ خطرات ہیں، باوجود کہ آپ کے قتل کے درپے ہیں، آپ کے قتل کی سازشیں کر رہے ہیں اور طرح طرح کی سازشیں کر رہے ہیں، مگر آپ ہر دنیا کی چیز سے بالکل الگ تھلگ ہو کر اتنا لگے ہوئے ہیں، ان کی ہدایت پر اتنا لگے ہوئے کہ لگتا ہے کہ آپ اپنی جان کھو ڈالیں گے۔ یہ بھی خدمت کرتا ہے، اور یہ سب سے بڑی خدمت ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ یہی تھا، ہر نبی کا طریقہ یہی ہے۔ جتنے انبیاء کا طریقہ، جتنے انبیاء کا نام قرآن میں آیا ہے اور ان کے طریقہ تبلیغ کو بیان کیا ہے، سب میں یہی بات ہے کہ قوم نے ان کا انکار کیا، ان کی مخالفت کی۔ مگر یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ نبی کو جو حکم دیا جا رہا ہے اللہ کی طرف سے، نبی اسے چھوڑ کر کے کسی اور چیز میں لگ جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہی مطلب ہے کہ نبی گناہوں سے معصوم ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے یہاں تک کہ ایک رات میں سب جمع ہو گئے آپ کے دروازے پر تلواریں لے کر کے، آج رسول اللہ گھر سے باہر نکلیں تو قتل کر دو۔ یہ اس دن حد ہو گئی۔ 13 سال سے مخالفت ہو رہی تھی، ہوتے 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 طرح طرح آپ کو شہر سے الگ تھلگ کر دیا، آپ نے اسے بھی قبول کر لیا، لیکن مکے کو چھوڑا نہیں۔ لیکن نبی کیسے چھوڑ دیتا؟ چھوڑتا تو اللہ کے حکم سے چھوڑتا، اللہ کا حکم نہیں ہوا تھا۔ دین کی تبلیغ اور لوگوں کو یہ پرچار کہ اللہ ایک ہی اللہ ہے، یہ بت تم نے 360 بنائے رکھے، یہ اللہ نہیں ہے۔ بات چلتی رہی، چلتے چلتے حد پر آ گئی، بھائی آج قتل کر دو، نہ بانس رہے گا نہ بانسری بجے گی۔ تب اللہ نے فرمایا کہ اچھا اب یہاں سے چلو۔
حفاظت کے ساتھ انہی کے بیچ میں سے نکالا. آپ حضرت ابو بکر کے گھر گئے، وہاں سے دونوں کے دونوں ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ چلے اور غار میں پہنچے. اب اللہ کی حفاظت تو ضروری تھی، انہی کے حکم سے جا رہے تھے، بیچ میں سے نکالا، اندھا بنا دیا. وہاں پہنچے، دیکھا، کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ اگر انہوں نے اپنے پیر پر نظر ڈالی تو ہمیں دیکھ لیں گے. یہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ابو بکر ہم اور تم دو وہ ہیں جن کے ساتھ تیسرا اللہ ہے، کچھ نہیں کر سکے. وہاں سے اٹھے اور اٹھ کر مدینہ منورہ چل دیا. وہاں بھی راستے میں جو لوگ چھوڑے انہوں نے دیکھو کہاں ہیں، اپنے گھوڑے کے ساتھ دوڑتا ہوا آ گیا. ابو بکر نے کہا کہ یا رسول اللہ آ گیا. کہا اللہ ہمارے ساتھ ہے. پتھریلی سخت زمین میں گھوڑا دھنس گیا. کہنے لگا میں جانتا ہوں کہ محمد نے بد دعا کی ہے، ورنہ یہاں دھسنے کا کیا ہے، کوئی کیچڑ نہیں ہے، ریت نہیں ہے، گیلا ریت جس میں پیر دھنستے ہوں. دل میں ڈالی. اللہ نے کہا کہ دعا کرو کہ میں نکل جاؤں، میں تمہارا کچھ نہیں بگاڑوں گا، واپس جاؤں گا اور جو مجھے تلاش کرنے والے تمہیں ملیں گے میں ان سے کہوں گا کوئی نہیں ہے، میں دیکھ آیا. آپ نے دعا کی، گھوڑا نکل گیا. ہر وقت حفاظت ہو رہی ہے، اللہ کے حکم سے چلے. نبی اپنی جگہ سے ہٹ جائے یہ نہیں ہو سکتا، لیکن نبی خدمت کس طرح کر رہا ہے انہی کی جو تکذیب کرنے، جو کہتے ہیں تم رسول نہیں ہو، جھوٹے ہو. جس کتاب کو اللہ کی کتاب بتاتے ہو وہ اللہ کی کتاب نہیں ہے، تم جھوٹے ہو. سب کچھ سن رہا ہے رسول اللہ، لیکن اس کے باوجود اتنی خدمت کہ قرآن کہتا ہے لگتا ہے کہ ان کی خدمت کے پیچھے تم اپنی جان دے ڈالو. یہ خدمت خلق اللہ کا ذکر کرنے والے کے لیے ضروری ہے. یعنی مطلب کیا ہے کہ اللہ کے انبیاء کی صفت یہ ہے کہ ان کو اللہ اپنی امت سے، اللہ کے بندوں سے بڑی محبت ہوتی ہے. اسی لیے تو ان کی آخرت بنانے کے لیے جان دیتے ہیں. اللہ کے ذکر کرنے والوں کو بھی اللہ کے نبی کی طرح اللہ کے بندوں سے محبت ہونی چاہیے. رسول اللہ کی صفت ہے جو آدمی ذکر کر کے اللہ کے رسول کے راستے پر چل رہا ہے وہ رسول اللہ کی صفت سے کیسے ہٹ جائے گا؟ جو وہ کرتے تھے وہی تو بھی کر. بڑے بڑے مشائخ نے اپنی زندگی کو اللہ کے بندوں کے لیے کھپا دیا. یہی بات ہے کہ جو رسول اللہ کی صفت ہے اس صفت کو اپنایا. خدمت خلق کرتے کرتے دنیا سے چلے گئے. لوگوں نے گالیاں دی، کفر کے فتوے لگائے، جوتوں کے ہار گلے میں ڈال دیے، سب کچھ ہوا، مگر ان کی خدمت خلق کے اندر کوئی فرق نہیں آیا. یہ صفات ہیں اللہ کے ذکر کرنے والوں کی. اس طرح اپنی زندگی ذکر کی گزارنی چاہیے، تب
اس ذکر کا اثر ذکر کرنے والے کے دل پر، دماغ پر، زندگی کے اوپر پڑتا ہے۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری دنیا کی زندگی کو ویسی بنا دے جیسی ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔